بیٹی کی پیدائش پر باپ نے 1 سال کی بیٹی کو جو پہلے سے اس دنیا میں آ چکی تھی اس کو قتل کر دیا، تو حضرت شریعت ان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ ایسا کام کرنا کہ بیٹی پیدا ہوئی گھر میں تو بیوی کو مارنا شروع کر دیا، یا بیٹی کو مار دیا، یا بیوی کے ساتھ لڑائی شروع کر دی، یا بیوی کو طلاق دے دی، یہ باتیں معاشرے میں عام ہے کہ یہ ٹکر بیوی سے نہیں ہے بلکہ اس کی ٹکر یہ رضائے الہی اور مشیت الہی سے ہے۔ دور جاہلیت میں بیٹیوں کے ساتھ نہایت ہی ناروا سلوک کیا جاتا تھا، نہایت ہی ان کو برا بلا کہا جاتا اور بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ تو آج جب میں ایسے واقعات دیکھتا ہوں تو مجھے پھر وہی دور جاہلیت یاد آتا ہے، جیسا کہ گزشتہ دنوں میاں والی میں ایک واقعہ ہوا، اس کے بعد گجرانوالا میں ایک واقعہ ہوا کہ بیٹی کی پیدائش پر باپ نے 1 سال کی بیٹی کو جو پہلے سے اس دنیا میں آ چکی تھی اس کو قتل کر دیا۔ تو حضرت آپ موجود ہیں، میں آپ کی موجودگی میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ میں جب یہ ایسے واقعات دیکھتا ہوں تو ان احباب کو کیا پیغام دینا چاہیے جو ایسا سلوک کرتے ہیں، کہ ان کو شریعت ان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ دور جاہلیت والی جو رسمیں تھیں، جو رواج تھے اور جو طریقہ کار تھے وہ دوبارہ اس امت کے اندر پائے جا رہے ہیں، اور ان کے پائے جانے کی سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ قرآن و سنت اور دین اسلام کی تعلیمات سے دوری ہے۔ دینی تعلیمات سے آشنا اور قرآن و سنت کے واقفیت رکھنے والا آدمی ایسا گندا فعل کبھی بھی سر انجام نہیں دے سکتا۔ اس کے لیے میری پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ایسا کام کرنا کہ بیٹی پیدا ہوئی گھر میں تو بیوی کو مارنا شروع کر دیا، یا بیٹی کو مار دیا، یا بیوی کے ساتھ لڑائی شروع کر دی، یا بیوی کو طلاق دے دی، یہ باتیں معاشرے میں عام ہے۔ تو ایسا کرنے والے مرد کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی یہ ٹکر بیوی سے نہیں ہے بلکہ اس کی ٹکر یہ رضائے الہی اور مشیت الہی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے وہ سامنے اپنے آپ کو کھڑا کر رہا ہے، اور ایسا کرنے والا شخص جو ہے وہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور رضا پر راضی رہتا ہے، اور یہ جو فیصلہ ہے یہ نہ میاں کا فیصلہ ہوتا ہے نہ بیوی کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ میرے رب کی ذات کا فیصلہ ہے۔ اس کے لیے اللہ کریم نے فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، مرضی ہے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ بیٹیاں دے دے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ بیٹے دے دے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے اللہ تعالیٰ چاہے دونوں عطا کر دے، مذکر بھی دے دے مؤنث بھی دے دے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے اللہ چاہے تو بانجھ پن عورت بنا دے، یعنی اسے کوئی بھی عطا نہ کرے، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ اب جو آدمی یہ کر رہا ہے یہ کام کہ بیٹی پیدا ہوئی بیوی کو مار دیا، بیٹی کو مار دیا، یا بیٹی کے ساتھ لڑائی شروع کر دی، اس سے ہم ادب سے یہ سوال تو کر سکتے ہیں کہ میاں آپ یہ بتاؤ اگر یہ آپ کے بس میں تھا تو یہ جو بیٹی آئی یہ بیٹا کیوں نہیں آیا؟ آپ خود ہی بیٹا لے آتے اگر آپ کے بس میں تھا۔ اگر آپ کے بس میں نہیں ہے تو یہ جو بیچاری آپ کی بیوی ہے اس کے بس میں بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے بیٹیوں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم ارشاد فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، سرکار نے فرمایا بیٹیوں سے محبت کرو، بیٹیوں سے پیار کرو، کیونکہ میں مصطفیٰ اپنی بیٹیوں سے محبت کرتا ہوں۔ کیا بات! رسول کائنات علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو اولاد عطا فرمائی ان میں بیٹے بھی تھے اور بیٹیاں بھی تھیں، لیکن بیٹے بچپنے کی حالت میں اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے، بیٹیاں زندہ رہیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے بیٹیوں سے مثالی پیار فرمایا۔ ایسا پیار دنیا کا کوئی فرد نہیں کر سکتا جس طرح میرے مصطفیٰ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ ابیہا و علیہا سے سرکار نے فرمایا۔ جب سیدہ کائنات تشریف لاتی رحمت للعالمین اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، سرکار دو عالم علیہ السلام پیار شریف فرماتے اور بوسہ سرکار سیدہ پاک کے سر پہ دیا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کے ساتھ جو شفقت کا درس دیا، سرکار نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی کفالت کرے، صحیح طریقے سے پرورش کرے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی شیان شان اپنی ہاتھوں کی 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ اس طرح نبی کریم کی مائیت میں جنت میں داخل ہوگا۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر 2 ہوں، سرکار نے فرمایا 2 کا حق ادا کر لے، اللہ اس کے بدلے جنت واجب کر دیتا ہے۔ ایک ہو تو ایک کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت کو واجب کر دیتا ہے۔
تو یہ جو گناؤنے فعل ملک پاکستان میں ہو رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ قرآن سنت سے دوری ہے اور جہالت کی انتہا ہے. ہمیں ایسے جو رسم ہیں، رواج ہیں، جو ایسی گندی تعلیمات ہیں جو انسان کو اس طرف لے کے جا رہی ہیں، ان کا بھی بائیکاٹ کرنا ہوگا اور نسل نو کو، نوجوانوں کو، اپنے معاشرے کے افراد کو دینی پیغام اور قرآن و سنت کے پیغام ان تک پہنچانا ہوگا صحیح معنوں میں، جس کی بنا پر انسان بیٹیوں سے پیار کر سکتا ہے، بیٹیوں کی اچھی پرورش کر سکتا ہے، بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو، اللہ کی رضا پر راضی رہ سکتا ہے. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے نہایت ہی خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، کیونکہ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں بھی ایک نہایت ہی خوبصورت جملہ یہ مشہور ہے کہ بیٹے جو ہوتے ہیں جائیداد کے وارث ہوتے ہیں اور بیٹیاں آپ کی چرپائی کی وارث ہوتی ہیں. تو اپنی بیٹیوں سے محبت کیجئے، شفقت کیجئے، جیسا سرکار نے محبت کی، اپنی بیٹیوں کی پرورش کی، یوں ہی اپنی بیٹیوں سے پرورش کیجئے اور ان کی محبت کیجئے. جزاک اللہ.